مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ہمیں دکھایا ہے، سایہ نبی 58 کا کلام دیکھا تھا کہ وہ روزہ خداوند ہم سے چاہتا ہے جو اس کی مرضی کہ ہم ظلم نہ کریں، ہم کسی پر ناراض نہ ہوں اور کچھ ایسا کام نہ کریں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، جیسے متی 25 باب اس کی 42 اور 46 تک ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہے گا، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں تھا دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ اس سے جواب میں کہے گا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیں کتنا بڑا بھید خداوند نے دکھایا ہے، بتایا ہے کہ جو کچھ تم کسی کے ساتھ یہ کرو گے وہ میرے ساتھ کرو گے۔ اگر تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، مطلب میرے ساتھ نہیں کیا، مطلب کلام کے مطابق نہیں چلے، تو ہمیں خدا کا زندہ کلام یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کی مدد کرنی ہے، اسپیشلی غریبوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی، جو مشکل میں ہے، ان کی مشکل میں ان کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ ہر طرح کٹھے کھڑے ہونا ہے، مشکل میں ان کی مدد کرنی ہے، انہیں کھانے کے لیے دینا۔ اسی طرح ہمارے روزوں میں کہا کہ اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا ادب کر سکتے ہو، اگر ایک روٹی کھاتے تو آدھی کسی کو دے دو۔ تو مقصد ہے کہ ہمیں بھوکوں کو سیر کرنے کے لیے خداوند نے کہا ہے، جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہمارے روزے خداوند چاہتا ہے کہ یہ ایسے روزے رکھو جو احترام کے ساتھ ہوں، جو دکھ کے ساتھ ہوں، جو تکلیفوں کے ساتھ ہو۔ اور ہمارے روزے کیا ہیں؟ اگر ہم یہ 40 روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے خداوند کی ایک آزمائش آئی تھی اور انہوں نے خدا کے زندہ کلام کو پورا کرنے کے لیے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روح جو ہے خداوند کو جنگل میں لے گیا اور وہ 40 دن اور 40 رات وہاں خداوند نے فاقہ کیا، اور خدا کے پاس مطلب شیطان دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا کو بھوک لگی ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ پتھر کو کہا ہے کہ روٹی بن جا۔ زندہ کلام ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح موسیٰ نے 40 روزے رکھے تھے، 40 روزے 2 دفعہ رکھے تھے، ایک روزہ 40 دن کا، کیا ہم سب ایسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 40 روزے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو زندہ خدا کا کلام جو ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں صرف اس کلام کے مطابق چلنا ہے جو خدا نے ہمیں روزے دیے۔ خدا کے شاگردوں نے جس طرح پوچھا کہ خداوند کے تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، تو اس نے کہا رکھیں گے۔ وہ روزے جو کلام کے مطابق ہمیں بتائے گئے ہیں، وہ کون سے روزے ہیں؟ جس طرح ہم نے ابار میں دیکھا کہ جو 58 اور اس کی پہلی سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا گلا پھاڑو اور اس کی منادی کرو کہ یہ روزے نسل در نسل جو خدا نے کہا ہے وہ چلیں گے۔ یہ روزوں کا خدا نے ہمیں حکم دیا کہ یہ وہ روزے ہیں جو کلام مقدس میں لکھے گئے، ہمیں ان روزوں پہ چلنا ہے، ہمیں ان روزوں کو جو خدا نے کہا کہ پورا کرنا ہے۔ خدا نے کہا میں کلام کو پورا کرنے آیا ہوں، ختم نہیں کرنے آیا۔ جس طرح ہم نے ابار میں دیکھا تھا، ابار 23 باب 32 آیات میں، کہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو اور اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کو شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا۔ اور خدا اگر ہم اسی کی 29 آیات میں لکھا تھا کہ جو شخص اس دن کو اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خدا کا کلام سختی سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دن ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہم پر فرض دیا گیا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اگر خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ نسل در نسل چلے، اگر ہم اس کی 23 آیات میں دیکھیں کہ
یہ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہے، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ سے شام سے دوسری شام تک کیا کرنا ہے؟ اس روزے کو رکھنا ہے، اس کلام کو پورا کرنا۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تم اس میں سے اپنی قوم سے کاٹ دیے جاؤ گے، اور تم کسی طرح کا کام مت کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پش در پش سدا یہی آئین رہے۔ خدا نے کہا سدا، ہمیشہ ہمیشہ تک، جب تک تم نہیں اور اس کے بعد تمہاری نسلوں میں یہ کلام، یہ وعدے ٹرانسفر ہوتے رہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اور ہمیں خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ بھوکوں کو کیا کرنا ہے؟ روٹی کھلانی ہے، اور پیاسوں کو کیا کرنا ہے؟ پانی دینا ہے۔ ہماری خداوند کا زندہ کلام جو ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں وہی سکھا رہا ہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ پورے طور پر اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور اس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ جو یسوع مسیح جس طرح لوگوں کو 5,000 لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ صلیب اکیلے ہی اٹھائی تھی۔ اسی طرح وہی تمام کام جو خداوند نے خود کیے ہیں، وہ ہمیں بھی وہی سکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ اور جیسے ہم پہلے دور تھے، پر اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں، مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارے لیے خداوند خدا کی ایک ہی آواز ہے کہ خداوند کی آواز پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ ہمیں اپنی زندگی سے گناہوں کو ترک کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور پھر تازگی کے دن ہمارے ساتھ رہیں گے، پھر تازہ دن ہوں گے، اچھے دن ہوں گے، خوشحالی کے دن ہوں گے۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، جو خدا کا زندہ کلام ہمیں بتاتا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو خدا نے کہا ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے وہ فرض پورے کرنے ہیں۔ خداوند ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت دے تاکہ ہم خدا کے ان ایام میں جو خدا نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہم اس قربانی کو منا رہے ہیں، ہم اس دکھوں کو جو یاد کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے وہ صلیب اٹھائی جو ان کی نہ تھی۔ تو ہمیں خدا نے جو کہا ہے، جو کلام کہہ رہا ہے، ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، حکمت دے، طاقت دے، قوت دے، طاقت دے، تاکہ اس زندہ کلام کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور رجوع لائیں۔ آمین۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ آپ کا زندہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے۔ صرف کلام ہی ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے، کلام ہی ہے جو ہمیں نکھار سکتا ہے، کلام ہی ہے جو ہمیں کامل بنا سکتا ہے۔ جو خداوند کہتا ہے کہ کامل بنو تو ہم کامل بنیں گے، خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنے سے، خدا کی پاک مرضی کو لینے سے، خدا کی پاک مرضی پر چل کر اسے پورا کرنے پر۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خداوند، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ باپ جی جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خدا باپ ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں اور شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور شافی ہے، اس کے سوا کہیں شفا نہیں۔ باپ مکمل شفا دے ہر ایک گھر میں۔ خدا باپ ہمیشہ شکر گزاریوں کے نذرانے ہوں، ہر گھر میں شکر گزاریوں کے نذرانے اور ترانے بجتے رہیں یسوع کے نام سے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔